سوال: آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال ہے اسلام کے پہلے علمدار یعنی پرچم بردار کا اعزاز کون سے صحابی رسول کے پاس ہے؟ جواب ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے پوری کائنات، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، یہ سب کا سب کل کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ جواب ہے یہ سب کا سب اللہ پاک نے کل 6 دن رات میں بنایا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے اصل نام اخنوخ تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال: بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے تم سیرت اور صورت میں مجھ سے مشابہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا؟ جواب ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ سوال ہے جنت کے دروازے کتنے وسیع یعنی کھلے ہوں گے؟ جواب ہے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ سوال ہے جنت میں مومنوں کے خیمے کس طرح ہوں گے؟ جواب ہے موتی کے، جس کے اندر گہرائی بنی ہوئی ہے، اوپر لمبائی 60 میل، چوڑائی بھی 60 میل ہوگی۔ سوال: حجرہ اسود کس نبی کی تلاش ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟
جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ سوال ہے حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ ہود۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ جواب ہے ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی کا نام والا تھا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات کلام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ جواب ہے جمعے کی رات۔ سوال ہے خانہ کعبہ کے پہلے متولی کون تھے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب حضرت انوش علیہ السلام نے۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ جواب ہے سفید۔ سوال، سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب ہے اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال، سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس نے خرچ کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شیطان سے بچاؤ کے لیے کون سی عمارت قلعہ ہے؟ جواب ہے مسجد۔ سوال ہے فرشتوں کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے لفظ کن سے۔ سوال ہے قرآن مجید تو رمضان المبارک میں نازل ہوا، بتائیں باقی الہامی کتاب انجیل، تورات، زبور کس ماہ میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے رمضان المبارک ہی میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں بیت اللہ کا ذکر 9 بار ہوا ہے۔ سوال ہے قصر کی نماز کا حکم قرآن مجید میں کس صورت میں موجود ہے؟ جواب ہے سورہ نساء میں۔ سوال ہے کس بادشاہ کے زمانے میں ہفتہ 10 دن کا تھا؟ جواب ہے فرعون۔ سوال ہے کس طرح کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے؟
जवाब है जिस पर दीवार की आड़ ना हो। सवाल है किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल किसने दरियाए नील के नाम खत लिखा। जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल कौन सा बादशाह टोपियां सीकर अपना खर्च चलाता था। जवाब है औरंगजेब। सवाल है कौन सी मस्जिद में जाना और नमाज पढ़ना जायज नहीं। जवाब है ऐसी मस्जिद जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल है कौन सा गुनाह खाना काबा को गिराने से भी बड़ा है। जवाब है मुसलमान का कत्ल करना। सवाल क्या आपको मालूम है कि हजर अस्वद पत्थर का असल रंग कौन सा है। जवाब है दूध से भी सफेद। सवाल है क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनू फल को खाकर गुनाह किया था। जवाब है ये गुनाह नहीं बल्कि भूल थी। सवाल है क्या सहाबा को वली कह सकते हैं। जवाब है जी हां तमाम सहाबा वली थे। सवाल है घर में दाखिल होते वक्त क्या करना चाहिए। जवाब है सलाम करना चाहिए। सवाल है नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे। जवाब है नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें। फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसको मारना एक मुशरिक आदमी को मारने के बराबर है। जवाब है सांप। सवाल है वो कौन सा वक्त है जब हर शख्स का कद आम औकात से ज्यादा लंबा होता है। जवाब है सुबह। सवाल है वो कौन सी सबसे बड़ी चीज है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जवाब है तौहीद। सवाल है वो कौन सी लकड़ी थी जिसकी वजह से काफी लोग ईमान ले आए। जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। सवाल है वो कौन से नबी थे जो 40 दिन अपनी बीवी की वजह से आजमाइश में रहे। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल हैं जो दीन के मामले में सबसे सख्त थे। जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے، یہ بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ سوال ہے، اسلامی دنیا کا پہلا شفا خانہ کب قائم ہوا اور کس شہر میں اس کا قیام ہوا تھا؟ جواب ہے سن 706 میں سیریا شام کے شہر دمشق میں قائم ہوا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خدا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اتوار کے دن۔ سوال ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی رسول نے تحریر فرمائی یعنی لکھی؟ جواب ہے حضرت سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جنگ بدر۔ سوال، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس وقت زمین پر کتنے جانور تھے؟ جواب ہے اس وقت زمین پر 2 جانور تھے۔ سوال ہے، جنت میں پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ جواب ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ سوال ہے، جودی پہاڑ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری اس کی اونچائی کتنی تھی؟ جواب ہے 40 گز اونچائی تھی۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے تھے؟ جواب ہے 4 نکاح کیے تھے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے کتنی عمر میں نکاح فرمایا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروکھا نامی عورت سے نکاح فرمایا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قیامت والے دن کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ جواب ہے بیت اللہ شریف کے حرم میں۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے لوہار۔
سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سورت کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کا۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے 616 عیسوی میں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں نبوت عطا ہوئی؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب ہے ملک بن دبر۔ سوال ہے خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیسا عمل ہے؟ جواب ہے عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے زمین پر کس کو خدا کا سایہ کہا گیا ہے؟ جواب ہے عادل سلطان۔ سوال، سب سے پہلے سر کے بال کس نے منڈوائے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے کاغذ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے شادی کی پہلی رات اذان دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے کوئی فائدہ نہیں۔ سوال، صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ سوال، قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ جواب ہے پارہ نمبر 30 میں 37 سورتیں ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس پیغمبر علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قیامت کے روز جہنم کو کون سی حالت میں لایا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال ہے کس دن مغرب کی نماز وقت پر پڑھنا گناہ ہے؟ جواب ہے عرفہ کے دن۔ سوال ہے کس کے عہد میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا؟
سوال ہے کس نبی کے دور میں 30,000 افراد خوف خدا سے ہلاک ہو گئے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، کل کتنے غزوات لڑے گئے؟ جواب ہے 27 غزوات۔ سوال، وہ کون سا پتھر آگ میں ڈالنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حجرہ اسود۔ سوال ہے کون سے نبی کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن جمعے کا دن ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کھچر تھے؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 کھچر تھے۔ سوال ہے کیا رسول اللہ کو بچھو نے کاٹا تھا؟ جواب ہے ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک بچھو نے ڈس لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لعنت کرے بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس میں نمک اور پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک میں بچھو کے ڈسنے والی جگہ کو رکھا اور آرام آنے تک قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے رہے۔ سوال ہے کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟ جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال ہے مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ہمیں بولنے کی، سننے کی، چلنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی طاقت اور صفت کس ذات عالی نے عطا کی ہے؟ جواب ہے اللہ پاک کی ذات عالی نے۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جو مومن کے لیے چھوٹا اور کافر کے لیے بڑا ہے؟ قیامت کا دن۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان چلا جائے اس کو درد نہیں ہوتا؟ جواب ہے جنت۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟
جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جاتی ہے؟ جواب ہے سب سے نیچے درجے کا جنتی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا انتقال سب سے بعد میں ہوا؟ جواب ہے حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی عظیم ہستی ہے کہ جن کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔